بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. آج باب الجمعہ میں ہم لوگ حدیث نمبر 136 یعنی باب الجمعہ کے اعتبار سے 6 حدیثیں مکمل ہو گئیں اور 7ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، اور کتاب کے اعتبار سے حدیث نمبر 136 136 ہے. بعض لوگوں کے نسخوں میں 178 ہے جو PDF کا نسخہ ہے. تو چلیں شیخ پڑھ لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا جی اگر بغیر فی کے ہے تو صلاۃ الجمعاتی، اگر فی کے ساتھ وفي لفظ جی صلاة الجمعة. ایوہ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. مع رسول الله شيخ، مع رسول الله صح. جی. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد. اچھا، كان النبي، پھر کانا کسے نسب دے رہا شیخ؟ خبر کو نسب دے گا قبل الخطبتی، یا یصلون جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، وہ حالت نسب میں ہے. اچھا جی. جی اچھا جی. النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصحاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار: قال البراء بن عازب خال البراء بن عازب: يا رسول الله إني نسكت شأتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شأتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شأتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شأتك شأت لحم. قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين
کیا ہے شیخ؟ افتجزی افتجزی افتجزئ عنی افتجزی عنی افتجزئ عنی جی عنی افتجزی عنی قال نعم ولن تجزی عن احد بعدك ایوہ ولن تجزی عن احد بعدك جی وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم یوم ذبح النحری وقال من یہاں پر ذبح بھی قبل ظرف أن ہوگا، يصلي وہ منصوب فليذبح ہی ہوگا. أخرى یومن مكانها ہے، ولم یوم العید ہے، قبل جی العید، یوم العید، بعد العید، جتنے يوم ظروف النحر ہیں، ظرف جو ہوتا ہے وقت، دن، یہ سب منصوب ہی ہوتے ہیں ہمیشہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے. جی 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 وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها من لم يذبح فليذبح بسم الله. ٹھیک ہے. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله. بس جی اتنا ٹھیک ہے کافی ملسا ہے، یہاں تک بس ہے. بس ہے. چلیں تو 140 ہمارے اس میں ہو رہے ہیں، تو اچھا جی جی آپ کے اس میں 183 ہو جائیں گے یا جی 184 ہو جائیں گے. چلیے تو دیکھتے ہیں یہاں ہم لوگ باب الجمعہ میں آج ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں 136 حدیث نمبر سے پڑھ رہے ہیں. باب الجمعہ کی 7ویں حدیث ہے. جمعہ سے متعلق، جمعہ کے احکام سے متعلق کچھ باتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی. یہاں پر جو دو حدیثیں وہ ذکر کر رہے ہیں اس میں خاص طور پر جمعہ کے وقت سے متعلق کچھ باتیں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. جمعہ کے وقت کے متعلق جمہور کے یہاں یہی اتفاق ہے کہ ظہر کا جو وقت ہے وہی جمعہ کا وقت ہے. جب ظہر کا وقت شروع ہوگا وہی جمعہ کا وقت شروع ہوگا وہیں سے. اور یہ جو پہلی اذان دی جاتی ہے، یہ اذان صرف ایک اطلاع کے لیے ہے کہ اب جمعہ کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے. پہلی اذان کے بعد جمعہ کی نماز یا جس کے اوپر جمعہ نہیں ہے وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو یہ جو پہلی اذان دی جاتی ہے وہ وقت سے کچھ دیر پہلے دی جاتی ہے، 40 منٹ پہلے. تو وہ یہ بات بتلانے کے لیے کہ آپ جمعہ کا وقت ہونے جا رہا ہے، آپ تیاری کر لیں. یہی جمہور کا اتفاق ہے. اور اس کے لیے یہاں پر جو حدیث ہے حضرت سلمہ ابن الاکوع کی کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے، پھر ہم لوگ واپس ہوتے، تو ابھی اتنا جلدی جمعہ کی نماز ہوتی کہ ابھی دیواروں کا اس قدر سایہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے سایہ حاصل کر سکیں واپس ہوتے وقت. اور دوسرے بعض روایتوں میں الفاظ اس طرح ہیں: کنا نجمع مع رسول اللہ اذا زالت الشمس. ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے جب سورج مائل ہو جاتا، یعنی ڈھل جاتا، زوال ہو جاتا. پھر ہم واپس ہوتے تو ہم جو ہے سایہ ڈھونڈتے تھے. یہ ایک حدیث ہے. اور اسی کے الفاظ اس سے ملتے جلتے دوسرے روایت میں الفاظ ہیں. اب یہاں پر جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جیسے اس حدیث میں کہا گیا اذا زالت الشمس، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد ہی جمعہ کی نماز پڑھی. یہ کننا نجمع کی بات بتلا رہے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ قائم کرتے تھے، تو مطلب ہے کہ اس کے اندر استمرار ہے. یہ ایک مرتبہ کا نہیں، یہ کئی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جمعہ جب ہم لوگ قائم کرتے تھے تو اس وقت کیا حالت ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب زوال ہو جاتا تو اس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. ثم نرجع فنتتبع الفی، پھر واپس ہوتے تو ہم سایہ بھی ڈھونڈتے تھے. زوال ہوگا تو ہی سایہ ملے گا، اور زوال کے فوری بعد تو سایہ نہیں ملے گا، کچھ دیر وقت نکل جائے تبھی سایہ گرے گا، سایہ دیواروں کا. اب جمہور کے یہاں اذا زالت الشمس
اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات اہل علم نے یا جمہور نے لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ہی جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک موقف ہے جمہور کے برخلاف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز زوال ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی، بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ جمعہ کی نماز کا وقت ہے، یہ حنابلہ کے مسلک کے اعتبار سے۔ لیکن بعض محققین جو حنابلہ کے متاخرین ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ عید کے وقت کے برابر تو جمعہ کی نماز کا وقت نہیں ہو سکتا، بلکہ زوال سے کچھ پہلے ہو سکتا ہے، جن احادیث سے امام احمد نے استدلال کیا اس کی روشنی میں۔ اب مزید شیخ بن باز وغیرہ نے سب یہی کہا کہ جمعہ کی نماز زوال کے بعد ہی پڑھی جانی چاہیے، یہی جمہور کا موقف ہے، اور یہی احادیث میں کثرت سے عمل کیا گیا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جیسے ابھی یہاں پر جو روایت انہوں نے جامع روایت جو ذکر کی ہے، کننا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زالت الشمس، یہ ایک معمول کا ذکر ہے اس میں۔ اب بعض اہل علم نے اس میں لکھا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوال سے پہلے جمعہ قائم کرنے کی جو دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے لی جا رہی ہے وہ اسی بات سے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے، پھر وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم جاتے اپنے اونٹوں کے پاس تو ہم اسی وقت زوال ہوتا ہوا پاتے، حین تزول الشمس، وہ بتلاتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے اونٹوں کے پاس جاتے تو زوال کا وقت ہو جاتا۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے، امام احمد نے جو استدلال کیا کہ زوال سے کچھ پہلے ہی جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ بات کہنا ہے، جبکہ بعض دیگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ بات زیادہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد زوال کے فوری بعد ہی نماز شروع کر دیا کرتے تھے اور جلد ہی نماز بھی ختم ہو جایا کرتی تھی، اور جیسے کچھ احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ہی ہوا کرتا تھا، یہ طویل خطبہ تو نہیں ہوا کرتا تھا جس طرح ہمارے ہاں ایک عمومی طور پر پون گھنٹے کا حساب ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا خطبہ تو نہیں ہوا کرتا تھا، مختصر خطبے ہوا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جلد ہی نماز پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد یہ جو ان کے گھر تھے صحابہ کرام کے، وہ اتنی بڑی عالی شان عمارتیں بھی نہیں تھیں، جیسے کچھ امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے کہ بھائی اتنی بڑی عمارتیں تو نہیں تھیں کہ فوراً سایہ مل جاتا، ابھی جب چھوٹا ہی گھر ہے، چھوٹی دیواریں ہیں، زیادہ اونچی نہیں ہیں، تو اس کا سایہ بھی اتنا جلدی نہیں آئے گا، یہ بات بتلائی ہے علماء نے۔ لیکن اب یہ امام احمد کے اس موقف کے روشنی میں بعض شارحین نے، جیسے خود یہ عمدۃ الاحکام کے شارح ہیں شیخ آل بسام، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو کسی وقت جہاد کے لیے نکلنا پڑے اور ایسی سخت گرمی ہو جب ان کے لیے تاخیر کرنا زیادہ مناسب نہ ہو تو اس صورت میں زوال سے کچھ پہلے پڑھی جا سکتی ہے، وہ ایک بات ایک رائے رکھے ہیں، اور وہ خاص حالات کی بات وہ کیے ہیں کہ خاص حالات میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جمہور کا جو موقف ہے وہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل یہی ہے، اور دیگر احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز زوال کے بعد ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی اس حدیث سے ماخوذ ہوتی ہے کہ جمعہ کی نماز میں دیری نہیں کی جانی چاہیے، خاص طور پر زوال کے بعد کسی بھی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ احادیث میں جو بات پتہ چل رہی ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے فوری بعد ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ انسان پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر دونوں صورتوں کا ذکر ہے، اس کے اندر آدھی آیتیں یا کچھ آیتیں پڑھی جاتی تھیں، ایسی کوئی بات ذکر نہیں، تو اسی لیے سنت کو ہو بہو عمل کرنے کا مناسب طریقہ یہی ہے کہ بالکل پوری صورت پڑھی جائے۔
اور اس کے اندر پھر مختصر پڑھ کے اس کو ایسا نہ کیا جائے کہ پھر لوگوں کی ایک عادت ہی ایسی بن جائے کہ یہ ربع صورت کے عادی ہو جائیں یا ثلث صورت کے عادی ہو جائیں، بلکہ شروع ہی سے پوری صورت پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ بات حدیث نمبر 137 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر مذکور ہے۔ تو یہاں تک جمعہ کی باتیں ختم ہوئیں۔ اب عیدین سے متعلق جو باب امام مقدسی نے باندھا ہے، ایک سوال ہے، جی جمعہ کے دن زوال کا اعتبار ہے کیا؟ جی بالکل، زوال کا اعتبار تو ہے، زوال کے بعد ہی تو جو ہے دوسری اذان دی جاتی ہے۔ نہیں لیکن دیکھیے وہ کچھ لوگ آگے کیا کرتے ہیں، بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول زمانے میں تو بعض صحابہ آ کے نا زوال سے پہلے پڑھتے تھے نا، کوئی 8 رکعت، کوئی 10 رکعت، کوئی 4 رکعت، کوئی 6 رکعت پڑھتے تھے، لیکن آپ جو ہے نا زوال کا اعتبار کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ کچھ بھی۔ اچھا نہیں یہ میں تو اذان کے بعد جو ہے نا 4 رکعت پڑھتے جمعہ ہیں۔ کی نماز کے لیے پوچھ رہے ہیں، میں سمجھا، اصل میں آپ کا سوال میرے لیے واضح نہیں ہوا تھا۔ اب آپ جب بول رہے ہیں کہ نماز لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو اب آپ کی بات سے سوال واضح ہوا کہ زوال کے قریب ہونے کے اعتبار سے یا اس کا خوف کھاتے ہوئے کیا نماز چھوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن جو ہے کسی بھی وقت نماز پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا۔ تو جمعہ کے دن جب بھی داخل ہوں، خطیب کے خطبے کے لیے ممبر پر چڑھنے تک آپ جتنی بھی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی تحدید نہیں، 2 رکعت 4 رکعت جمعہ سے پہلے کے اس میں۔ اور یہاں خاص کر جمعہ کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس دن کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک خاص حکم ہے۔ رہی بات دیگر اوقات میں، تو بالکل ٹھیک زوال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، یہ تو احادیث میں ثابت ہے، لیکن جمعہ کے لیے ایک خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے کہ یہ جمعہ کا دن کسی بھی وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور خاص کر یہ جمعہ سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، چلیں۔ تو اس کے بعد عیدین سے متعلق یہاں پر باب ذکر کیا ہے امام مقدسی نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بھی عیدیں منتخب کی ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں ہی بڑی ایک عبادت انجام دینے کے بعد آتی ہیں۔ پہلی عید تو روزے کی عبادت انجام دینے کے بعد، دوسری حج کی جو عبادت ہے وہ جب انجام دی جاتی ہے تو اس موقع پر یہ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام ذکر کیے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عیدین میں جاتے ہوئے الگ راہ سے جائیں، واپسی میں الگ راہ سے آئیں، اور یہ خوشی کا دن ہے۔ آدمی جس قدر ہو سکے اپنے حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے پہنے، کھائے، دوسروں کو کھلائے، اور غسل کا اور خوشبو کا اہتمام کرے۔ یہ سارے آداب عیدین سے متعلق مختلف احادیث میں مذکور ہیں۔ یہاں پر جو پہلی حدیث ذکر کر رہے ہیں امام مقدسی عیدین سے متعلق باب میں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پہلے پڑھا کرتے تھے، پھر بعد میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ بات بتلانا مقصود ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو روایت مذکور ہے حضرت ابن عمر کی ہے، 138 حدیث نمبر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کا معمول بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو یہی صحیح طریقہ ہے۔ بعد میں جو اموی حکام نے دیکھا کہ لوگ خطبہ سنے بغیر جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیے ہیں، خطبہ سنے بغیر نکل جا رہے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم اس کو تقدیم و تاخیر کر دیں، پہلے ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، خطبہ دے لیں گے تاکہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے یہی ثابت ہے کہ پہلے نماز ہوگی،
پھر خطبے کے اندر اس بات کا اختیار ہے کہ اگر کوئی انسان جانا چاہے تو وہ چلا جائے، اور آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے اور کسی اعتبار سے اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں کھڑا کر سکتے۔ لیکن یہی بہتر ہے کہ انسان پورا خطبہ وغیرہ سن کے جب عید میں خاص دعا کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ دعا میں شرکت کر کے وہ بعد میں لوٹے۔ لیکن اگر کسی کو نکلنا ہے تو وہ نکل سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں اس کی اجازت دی۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ عید الاضحیٰ میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے نماز پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ حدیث نمبر 139 جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاة فلا نسک له، جس نے بھی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کی کوئی قربانی نہیں ہوگی، وہ ایک بس کھانے کے لیے جس طرح گوشت کسی بھی دن ذبح کیا جاتا ہے اس طرح اس کی حیثیت ہوگی۔ ایک صحابی تھے ابو بردہ، وہ حضرت براء بن عازب کے ماموں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جب نماز کے لیے آ رہا تھا تو میں نے نماز سے پہلے ہی ایک بکری ذبح کر دی، اور مجھے لگا کہ آج کل تو یعنی کھانے کا دن ہے، کھلانے کا دن ہے، اس اعتبار سے میں نے جلد ہی ذبح کر دی، اور سب سے پہلے میرے گھر میں جو ہے ناشتے کا انتظام ہو جائے یا گوشت کا انتظام ہو جائے، اس لیے میں نے جلدی کی، اور میں آنے سے پہلے کھا کر بھی آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ تم نے جو ذبح کیا یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ تو ایک عمومی تمہاری گوشت کے لیے ایک تمہاری طرف سے ایک جانور کا ذبح ہو گیا، لیکن یہ جو قربانی آج جو ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا دیکھیں اب تو میں ذبح کر کے آ گیا ہوں، پھر اب ذبح کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے کہ ایک سال سے کم کی بکری ہے، چھیلی ہے، تو وہ میں میرے پاس 2 بکریوں کے مقابلے میں مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، تو کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو قربان کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم قربانی کرو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی مطلب کسی کے لیے تمہارے بعد اجازت نہیں۔ تو انہوں نے چونکہ ابتدا میں ایسا کام کیا، اب معلوم بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص رخصت دی کہ 1 سال سے کم کی بکری وہ ذبح کر دیں۔ اب العناق اس میں لفظ آیا ہے، عناق کہتے ہیں یہ بکری کو، اور جو 1 سال سے کم کی ہو، 1 سال سے کم عمر کی ہو اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمورات میں ایک قاعدے کے طور پر، عمومی قاعدہ میں ذکر کر دوں، پھر اس سے آگے حدیث پڑھنے کے لیے وقت تو نہیں ہے، 139 حدیث نمبر تک ہم لوگ رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 140 جو حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی موضوع تقریباً یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر ذبح کیا، اور کہا من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، جس نے نماز سے پہلے ایک جانور ذبح کیا تو وہ نماز کے بعد اس کے بدل ایک جانور ذبح کرے، اگر کسی نے نہیں کیا تھا تو پھر وہ اب اس وقت اللہ کے نام سے ذبح کر دے۔ یہاں پر یہ بات ایک قاعدے کے طور پر ذکر کر دوں، شاید وقت ختم ہونے والا ہے، کہ اگر مأمورات میں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، جیسے، اور یہاں جہل عذر نہیں بنے گا، مجھے نہیں معلوم تھا، یہ عذر نہیں بنے گا۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے ذبح تو کر لیا، لیکن اب اس کی جگہ تم ایک اور ذبح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تم کو نہیں معلوم تھا تو تمہاری قربانی ہو گئی، ایسی بات نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک مسیء الصلاۃ جو آدمی اپنے نماز کو صحیح طور سے ادا نہیں کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 بار 2 بار 3 بار بھی کہا کہ تم جاؤ صحیح سے نماز پڑھو۔ تو اگر مامورات یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن منہیات میں اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں پر یہ چیز معفو عنہ ہوگی کہ انسان اگر غلطی کر بیٹھے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے تو وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک کوئی نیا اسلام قبول کر لیا ہے، اب اس کو پتہ نہیں کہ یہ چیز مثلا
شراب پینا ہے نہیں پینا ہے، پی لیا، اب وہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے پی لیا تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی. یہ منہیات کا یہ ایک قاعدہ ہے، یہ بعض اہل علم نے یہ قاعدہ یہاں پر ذکر کیا. تو مأمورات میں اگر غلطی ہوگی تو دوبارہ کرنے کے لیے کہا جائے گا. جس طرح نماز میں غلطی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کرنے کے لیے کہا، یہاں قربانی میں بھی انہوں نے غلطی کی، نماز سے پہلے قربانی کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے نماز کے بعد قربانی کرنے کے لیے کہا تھا. تو آج یہ 136 سے 140 تک ایک 5 حدیثوں پر ہم لوگ آج اکتفا کرتے ہیں. نکتفی بہذا القدر و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ وہ حضرت جابر کی حدیث پڑھیں گے، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید، حدیث نمبر 141. عیدین ہی میں باقی ہے کچھ حدیثیں. السلام علیکم.